اللہ الرحمن الرحیم شہر نشین پہ تشریف فرما علی جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، سابق صدر نشین اردو اکیڈمی، وہ PRS پارٹی وائس پریزیڈنٹ مائنارٹی اقلیتی سیل، خواجہ معین الدین بابا صاحب، نعیم خان صاحب، ضیاء صاحب، نیازی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری شہباز خان نیازی صاحب، میں علامہ اقبال صاحب کے بارے میں کہنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ میں اتنی بات کہوں گا کہ علامہ اقبال صاحب ایک سچے عاشق رسول تھے، اور وہ عاشق رسول کو آج اگر کوئی پہچانتا ہے تو وہی عاشق رسول جانتا ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت رہتی ہے۔ رحیم اللہ خان نیازی صاحب ایک سچے عاشق رسول ہے، ملت اسلامیہ کی 40 سال سے خدمت کرتے ہوئے آ رہی ہیں۔ ہر مہینہ ڈائمنڈ جوبلی اسکول میں نعتیہ محفل ہوتی ہے، تو میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ علامہ اقبال صاحب بھی ایک عاشق رسول تھے، رحیم اللہ خان نیازی صاحب بھی ایک عاشق رسول ہے۔ اسی لیے آج ان کی پیدائش کے موقع پر نیازی صاحب ایک محفل سجائے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ ایک جو نئی نسل ہے، یہ نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال صاحب کون تھے، آج انہوں کیا تھے، ان کو معلوم کرنے کے لیے آج جو ہے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اور ایک بات یہ کہوں کہ علامہ اقبال صاحب کے بارے میں ہندوستان میں جب آزادی ہوئی، انگریزوں کا ظلم تھا، تو گاندھی جی کے ساتھ علامہ اقبال صاحب بہت خدمت کیے ملک میں آزادی کے لیے۔ اپنے قلم سے کئی ایسے اشعار لکھے جو اس وقت کے جو مجاہدین تھے ان کو ایک جوش ولولہ پیدا ہوتا تھا ان کے قلم سے۔ میں میرے بڑے بھائی رحیم اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ میں رہ کے کچھ سیکھا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ان کے تقاریر میں میں یہ سنتا تھا کہ ایک شہید کے خون سے افضل ایک عالم کی سیاہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک عالم اپنے سیاہی سے کئی شہیدوں کو پیدا کرتا ہے۔ میں کئی تقاریر میں رحیم اللہ خان نیازی صاحب کو یہ عوام سے بولتے ہوئے سنا، وہی بات آج میں بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز، یقیناً نیازی فاؤنڈیشن مبارکباد ہے نیازی فاؤنڈیشن کو کہ ہر ایسے وقت میں یہ جو نئی نسل کی جو تربیت کرتا ہے نیازی فاؤنڈیشن، بہت بڑی بات ہے، مبارکبادی کے حقدار ہے رحیم اللہ خان نیازی صاحب، اور خاص طور پہ شہباز خان جو ہر وقت کبھی دلیپ کمار کی بارے میں، یوسف خان صاحب کے بارے میں عوام کو بتاتے ہیں، کبھی ٹیپو سلطان کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی جو ہے محمد رفیع صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی فخر ملت عبدالواحد الدین اویسی صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ ہندوستان کی سرزمین پہ تھے جو یہ ملت کے لیے بہت کچھ کرے ہیں۔ آج دنیا اسی کو جانتے ہیں، تو دنیا میں کئی لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دنیا اسی کو جانتی ہے جو ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں، کچھ کرنے کا جذبہ رہتا ہے، دنیا اسی کو جانتی ہے۔ میں
एक मैं समझता हूँ 1 महीना पहले ये नई नस्ल जो यहाँ पे बैठी हुई है, इनको अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के बारे में जो नियाजी साहब का बयान था, तकरीर थी, वो सुन के जो है आंख पे कांटे आ गए कि ऐसी शख्सियतें भी जो है इस सरजमीन पे पैदा हुए। तो मैं नियाजी फाउंडेशन को 1 मिनट बाबा, 2 मिनट। मैं यकीनन नियाजी फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर मौके पे मिल्लत की जो है रहनुमाई करते हैं। शहबाज खान नियाजी हो या रहीमुल्लाह खान नियाजी हो, नियाजी साहब हो, या ख्वाजा मोइनुद्दीन बाबा हो, या हमारे नईम खान साहब हो, या जिया साहब हो, मिल्लत की रहनुमाई करने का जो जज्बा है इन लोगों में, यकीनन मुबारकबादी के हकदार है। और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे बड़े भाई रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब को 125 साल की उम्र दे। अल्लाह उनको जो है हमारे कौम और मिल्लत का काम ले उनसे, अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए। बहुत मैं नियाजी साहब के बारे में अगर मैं बोलूँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। एक मिल्लत का दर्द रखने वाली शख्सियत का नाम रहीमुल्लाह खान नियाजी है। कोई दुनिया इसका अजर दे या ना दे, अल्लाह का इसका बहुत बड़ा अजर है। जो नातिया महफिल हर महीना पाबंदी के साथ जो नातिया महफिल सजाते हैं, ये मामूली काम नहीं है। अल्लाह जो है अपने महबूब की महफिल सजाने का काम अपने चाहने वाले को देता है, हर रोड पे चलने वाले को काम नहीं देता। आपसे अल्लाह मोहब्बत करता है, इसीलिए अपने महबूब की महफिल सजाने का काम का जिम्मा आपके हवाले किया। ये कोई मामूली काम नहीं है और कोई आसान काम नहीं है। जो हर महीना महफिल सजाना कोई आसान काम नहीं है। ये अपना वक्त देना, अपना माल देना, अपना काबिलियत देना, 5 घंटे बैठना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह इसका आपसे काम लिया। ये बहुत मुबारकबाद है आपको और फिर हमारे शहबाज खान को। इंशाअल्लाह फिर कोई मौके पे आपसे मुखातिब होऊंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।